اگر کوئی صاحب اختیار، میرے خیال سے یہاں پر صاحب حیثیت بھی ہونا چاہیے، انہیں دونوں چیزیں ہیں، مراد دونوں ہیں، کوئی صاحب اختیار، اور اختیار بھی صحیح ہے، شخص کی موت اس حال میں واقع ہو کہ اس نے وصیت نہ کی ہو، یعنی وراثت کی تقسیم پر کوئی وصیت نہ لکھی ہو، اور اولاد میں اختلاف ہو جائے اور اپنے حق کے لیے آپس میں لڑ پڑیں، تو کیا اس شخص پر اس وجہ سے عذاب ہوگا یا کسی سزا کا مرتکب ہوگا؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ دیکھیے، وصیت جو ہے، قرآن میں پہلے یہ حکم آیا کہ تم اپنے وارثوں کے لیے وصیت کر جاؤ، قرآن میں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جتنے بھی وارث ہیں آدمی کے، بیٹے، بیٹیاں، بیوی، سب کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، آیت وراثت جو ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی دوسری رکوع میں اس کی تفصیل بیان کر دی، کس کا کتنا حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ وضاحت بیان کر دی حدیث میں، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ تو خاص طور سے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، جو بیوی ہے، جس کا حصہ ہے متعین، اس کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کر دیا اس کو اتنا۔ اللہ سے زیادہ انصاف کا فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ اب ہم اس میں بتائیں گے کہ نہیں اس کو اتنا، اس میں کچھ نہیں بولنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وصیت کرنا چاہیے، جیسے مثلا آدمی کی زندگی میں جیسے اس کے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، اس کو لگتا ہے کہ ان کو بھی دینا چاہیے، بھائی کے لڑکے ترکے میں نہیں ملے گا، لیکن اللہ نے بہت مال دیا ہے ان کے لیے، غربا مساکین۔ کوئی منہ بولا بیٹے بیٹی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب اس کو کہیں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، یہ محروم ہو جائے گی، پوری زندگی تو میرے ساتھ رہے، ان کے لیے۔ یا آدمی کی زندگی میں اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی مر جائے تو دادا کی مال میں پوتوں کا حق نہیں ہے، اس کا بیٹا یا بیٹی مر گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اس کا مال تقسیم ہی نہیں ہوا ہے، جس کو ملنے والا ہے وہ جا چکا ہے۔ تو آدمی دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جائے، یا تو زندگی میں دے دے وے، یا وصیت کر جائے کہ میرے بعد اس کو اتنا دے دے، محروم نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جس کے ذمے وصیت ہے اس کو ایک رات بھی ایسی نہیں گزارنا چاہیے، یا غالباً 3 رات کے الفاظ ہیں، جب اس کی تکیہ کے نیچے وصیت تیار نہ رہے۔ یعنی جن لوگوں کے لیے وصیت، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے وارث کے لیے وصیت کی تو یہ ناانصافی ہے، کیونکہ اللہ نے متعین کر دیا حصہ۔ اب ہم نے 10 پلاٹ تھا، 5 لڑکے تھے، سب کو 2 ملنا ہے، لیکن اب ہم نے کہہ دیا، یا فرض کر لیجئے 12 تھا، تو ہم نے کہا کہ یہ 2 پلاٹ تو میں بڑے والے لڑکے کو، یا 2 نمبر والے لڑکے کو، یا سب سے چھوٹے لڑکے کو یہ 2 پلاٹ میں دے رہا ہوں، یا اس کے لڑکوں کو یعنی پوتے کو دے دیا۔ یعنی ایسے کھانے کے بجائے گھما کر کھانا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھی ذرا سا والدین اس میں چوک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت نعمان بن بشیر صحابی بڑے مشہور ہے، بخاری کی روایت ہے، آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے ایک بیٹے کو ایک گھوڑا دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے دوسرے بیٹوں کو دیا؟ کہا نہیں۔ کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ ایک اور چھوٹی سی بات، کبھی کبھی کوئی لڑکا بہت فرما بردار ہوتا ہے، ہمارے ایک عزیز مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرا ایک لڑکا بہت فرما بردار ہے، باقی تو کوئی توجہ نہیں کرتے، تو میں سوچ رہا ہوں ایک پلاٹ اس کو الگ سے۔ میں نے کہا وہ فرما بردار ہے، تم ناانصاف کیوں بن رہے ہو؟ ارے وہ تو نیکی کما لیا، اب تم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو اس کی محبت میں؟ یعنی تم ناانصاف ہو جاؤ، تم انصاف کرو۔ اللہ اس سے پوچھے گا دوسروں سے کہ کیوں فرما برداری نہیں کی، لیکن تم سے پوچھے گا تم انصاف کیے؟ تو دیکھیے یہاں ایک چیز یاد رکھیے، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اور اگر کسی آدمی نے مال چھوڑا ہے، اس کے وارثین شریعت کے مطابق تقسیم پر راضی نہیں ہو کر کے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، کوئی شخص حکمت سے فتویٰ لکھ کر کے مفتی کا اپنے حساب سے بیان لے آتا ہے، یا مارکیٹ کا قرض بتا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت واقعات ہوتے ہیں، اور ترکہ ہونے کے 6 مہینے کے بعد کارخانے خرید رہا ہے، پھر اس کے بعد پلاٹ خرید رہا ہے، تو سمجھ ہی میں نہیں آتا لوگوں کو، یا کہیں اور حساب کو۔ تو اللہ کے آپ کو جواب دینا ہے
یہ اگر اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے اس کا ذمہ دار، یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے۔ اللہ نے حصہ متعین کر دیا تھا، ان کو چپکے سے فتویٰ منگا کر کے جتنا حصہ ان کا تھا ان کا لینا تھا، اور جتنا دوسروں کا تھا ان کو دے دینا تھا۔ تو اس میں وہ شخص جو گزر گیا ہے اس وجہ سے اس پر نہ عذاب ہوگا نہ وہ کسی سزا کا مرتکب ہوگا۔ واللہ اعلم۔